بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ہود علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کا اصل نام عبرانی میں عابر تھا۔ یہ دیگر انبیاء کی طرح صاحب وقار و سکینہ تھے۔ شیخ عباسی قمی نے شکل و شباہت میں حضرت آدم کے مشابہ اور اخلاق و عادات میں حضرت نوح کے مشابہ بتایا ہے۔ ان کا سلسلہ نسب صرف چند واسطوں سے حضرت نوح تک پہنچتا ہے۔ یہ شالق بن ارفخشد بن سام بن نوح کے بیٹے تھے۔ بعض مورخین نے ان کے سلسلہ نسب میں اختلاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہود عبداللہ بن ریاح بن جلوس بن عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح کے بیٹے تھے، لیکن میرے نزدیک پہلا قول صحیح ہے۔ آپ کی وجہ تسمیہ: آپ کا نام عابر اس لیے قرار پایا کہ آپ سریانی کے بجائے عبرانی میں کلام کیا کرتے تھے، اور ہود جو عربی ہے یہ ماخوذ ہے ہدایت سے۔ چونکہ ان کے ذریعے سے ان کی قوم میں بہت سے افراد نے ہدایت پائی تھی، اس لیے انہیں ہود کہا گیا۔ مورخ خاوند شاہ حلوی نے روضۃ الصفا میں صرف یہ بتایا ہے کہ عابر عبرانی ہے اور ہود عربی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا لقب نبی اللہ تھا۔ علامہ مجلسی بحوالہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کا جب انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے شیعوں اور اپنے ماننے والوں کو بلا کر فرمایا کہ میرے بعد عرصہ دراز تک غیبت رہے گی اور کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔ اس دوران غیبت و فطرت میں دشمنان دین سربلند ہو جائیں گے اور بادشاہ جابر فروغ حاصل کر لیں گے، جس سے مومنوں کو بڑی زحمت اور تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد خداوند عالم اس شدت و تکلیف کو ہمارے ایک فرزند ہود کے ذریعے سے دور کرے گا، جو قائم و صابر ہوگا، وہ سکینہ و وقار کا مالک ہوگا، میرے اخلاق سے متعلق ہوگا اور میرا مشابہ ہوگا۔ جب وہ مبعوث ہو کر ظاہر ہو جائے گا، خدا دشمنوں کو اس کی وجہ سے ہلاک کر ڈالے گا اور انہیں تباہی سے دوچار کر دے گا۔ یہ فرما کر حضرت نوح دنیا سے رخصت ہو گئے اور مومنین حضرت ہود کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک نہایت طویل مدت کے بعد وہ ظاہر ہو کر مبعوث ہوئے۔ چنانچہ خدا نے ان کی بددعا کے ذریعے بعد عقیم دشمنان اسلام کو ہلاک کر دیا۔ پھر غیبت ہوئی اور ایک مدت کے بعد حضرت صالح کا ظہور ہوا۔ مورخ حروی کہتے ہیں حضرت نوح کے بعد سے 1200 سال تک حضرت ہود اور حضرت صالح کے علاوہ تابع عہد ابراہیم علیہ السلام کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ قبائل عاد اور بعثت حضرت ہود۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ہود جب 40 سال کے ہوئے تو انہیں قوم عاد پر مبعوث کیا گیا اور انہیں بذریعہ وحی ہدایت کی گئی کہ وہ قوم عاد کو راہ راست پر لائیں اور انہیں بت پرستی سے منع کریں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر وہ تمہاری دعوت قبول کریں گے تو ان کے ساتھ پوری رعایت کی جائے گی۔ مورخ حروی بحوالہ محمد بن اسحاق لکھتے ہیں کہ عاد ملک عرب میں ایک قوم تھی جو بہت بلند قامت کی مالک تھی، قوت اور طاقت میں اپنا جواب نہ رکھتی تھی، بڑی سخت اور زبردست تھی۔ اس کے عام افراد کے قد 100 گز لمبے اور کم از کم 60 گز کے ہوتے تھے۔ ان کی قوت کا یہ عالم تھا کہ جب کسی سے ناراض ہوتے تھے تو اسے اٹھا کر زمین پر پھینک دیتے تھے اور وہ تباہ ہو جاتا تھا۔ معراج البوت میں ہے کہ یہ قوم دنیا میں عظیم تر تھی اور اس کا مقام حضرموت سے عمان تک تھا۔ یہ اتنی قوت اور طاقت رکھتے تھے کہ جس بڑے پتھر پر پاؤں مارتے تھے زانوں تک دھس جاتے تھے۔ ان کا یہ طریقہ تھا کہ پہاڑوں سے اپنے قد کے مطابق پتھر نکال کر بڑے بڑے مکانات بناتے تھے۔ ان لوگوں کی تعداد با روایت تبری 50,000 سے زیادہ تھی۔ یہ لوگ عاد بن عاص بن آدم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھے اور سب کے سب بت پرست تھے۔ ان کے بتوں میں سمد اور سمود کو بڑا مقام حاصل تھا۔ یہ لوگ جب ارتکاب فواحش و معاصی میں حد سے گزر گئے تو خداوند عالم نے حضرت ہود کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود 50 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن تھوڑے افراد کے علاوہ جس میں مرشد بن عقیل اور لقمان بن مقیم کو نمایاں مقام حاصل تھا، کوئی ایمان نہ لایا۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ہود پر ایمان لانے والے کافروں کے نقصان رسانی کے خوف سے اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے اور انہیں یہ یقین تھا کہ اگر ہم اپنا ایمان ظاہر کر دیں گے تو یہ لوگ ہمیں ضرور ستائیں گے۔ مورخ تبری نے مرثد کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے وہ مسلمان تھا لیکن اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا۔
تاریخ تبری جلد اول صفحہ 111 طبائع مصر۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ تقیہ ہمیشہ سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے اور امام بخاری نے فرمایا ہے کہ تقیہ قیامت تک رہے گا۔ الغرض حضرت ہود اپنی بعثت کے بعد سے برابر تبلیغی جدوجہد کرتے رہے اور قوم عاد کو جو مقام احقاف میں رہتی تھی، جس کا محل وقوع دریائے عمان سے حد یمن و حضرموت تک پھیلا ہوا تھا، مسلسل تبلیغ کرتے رہے اور اس امر کی صحیح کرتے رہے کہ یہ لوگ کسی طرح بت پرستی، ستارہ پرستی وغیرہ چھوڑ دیں، مگر وہ کسی طرح اس پر تیار نہ ہوئے۔ جب یہ عاجز آ گئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تم ہماری بات نہ مانو گے تو ہم مجبوراً تمہارے لیے اس طرح بددعا کریں گے جس طرح حضرت نوح نے کی تھی۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ عہد نوح کے لوگ کمزور تھے، وہ ان پر کامیاب ہو گئے، ہم تو بڑے طاقت کے مالک ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مورخ اتنے واضح کا بیان ہے کہ حضرت ہود خداوند عالم کی اطاعت کی دعوت دے رہے تھے اور انہیں ہدایت کر رہے تھے کہ کنعان بن حام کی اولاد سے میل ملاپ نہ کریں، اس لیے کہ یہ لوگ آبائی دین سے پھرے ہوئے ہیں اور ہر قسم کی معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تاریخ یعقوبی صفحہ نمبر 13۔ علامہ مجلسی بحوالہ کتب رواندی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت ہود برابر تبلیغ کر رہے تھے کہ اسی دوران میں ایک مقام پر بہت بڑا مجمع دیکھا، چنانچہ وہ اس مجمع میں چلے گئے اور ان سے کہا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور خدائے واحد و یکتا پر ایمان لاؤ۔ ان لوگوں نے حضرت ہود کی ایک نہ سنی۔ اس پر حضرت ہود نے عذاب خدا کا حوالہ دیا۔ یہ سننا تھا کہ لوگ ان پر پل پڑے اور ان کو زد و کوب کیا اور ان کا گلا اس طرح دبا دیا کہ یہ بے ہوش ہو گئے اور ایک شبانہ روز بے ہوش پڑے رہے۔ وہ لوگ تو چلے گئے لیکن حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے ان کو ہوش میں لا کر تسلی دی اور کہا کہ خدا کا حکم ہے کہ تم پھر ان کے اجتماع سے خطاب کرو، اب کی مرتبہ وہ تم پر قدرت حاصل نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے موقع پا کر ان کے مجمع سے خطاب کیا۔ اب کی مرتبہ وہ لوگ مثل سابق کامیاب تو نہ ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا رخ جمانے کی کوشش کی اور دوڑ کر انہیں ستانا چاہا۔ اس پر حضرت ہود نے ایک نعرہ لگایا اور وہ سب مرعوب ہو گئے۔ اس کے بعد خدا سے حضرت ہود کی بے چارگی اور قوم عاد کی تمرد اور سرکشی کی وجہ سے ان لوگوں کے اطراف میں ریت کا ایک بہت بڑا ٹیلہ جمع کر دیا۔ اس ٹیلے نے حضرت ہود کو آواز دی کہ ان قریب اس قوم پر عذاب ہو کر برسیں گے۔ ان لوگوں نے جب یہ آواز سنی تو اس ٹیلے کو ختم کرنے کی سعی شروع کر دی۔ وہ جس سرحد سے ٹیلے کو کم کرتے تھے، اسی سرحد کے ساتھ وہ ٹیلہ پھر بن جاتا تھا، جس کی وجہ سے قوم عاد گھبرا گئی، لیکن اس کے باوجود ایمان لانے پر تیار نہ ہوئی۔ بالآخر حضرت ہود نے فرمایا کہ اب تم نہیں مانتے، ان قریب نزول عذاب ہوگا۔ یہ سننا تھا کہ وہاں کی ایک جملہ جانور حضرت ہود کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرواز ہوئے، کیا ان گنہگاروں کی وجہ سے آپ ہم کو بھی ہلاک کر دیں گے؟ حضرت ہود نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ ہمارا خدا گنہگاروں کے ساتھ بے گناہوں کو تباہ نہیں کرے گا۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ نمبر 74۔ حضرت ہود علیہ السلام جب سخت عاجز ہو گئے اور ان کے ایمان لانے سے بالکل مایوس ہو گئے تو بارگاہ ایزدی میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر عرض پرواز ہوئے کہ مالک ان پر قحط کا عذاب نازل فرما۔ چنانچہ آپ کی دعا فوراً قبول ہوئی اور آپ کی درخواست بالفور منظور ہوئی۔ اب کیا تھا، بارش بند ہو گئی، قحط سالی نے فروغ حاصل کیا، تمام باغات زراعت خشک ہو گئے، جملہ تالاب، نہر، دریا سوکھ گئے اور ان کے حالات سخت دگرگوں ہو گئی۔ یہاں حالت بروایت 7 سال اور بروایت 3 سال رہی۔ اس کے دوران میں حضرت ہود نے فرمایا کہ اگر تم اب بھی ایمان نہ لاؤ تو میں تم کو اس مصیبت سے نجات نہ دلاؤں گا، مگر ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی۔ مورخ حربی کا بیان ہے کہ جب ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تو انہوں نے حضرت ہود سے کہا کہ ہمارے نزدیک جو یہ ایک پہاڑ سخت پتھر کا ہے، اگر آپ دعا کر کے اسے ایسا بنا دیں کہ یہ سرسبز و شاداب ہو جائے اور اس سے ہمارے چوپائے شکم سیر ہو سکیں تو ہم ایمان لائیں اور یہ بات آپ کی رسالت کی دلیل ہوگی۔ حضرت ہود نے دعا کی اور وہ سنگ خار کا پہاڑ نہایت ہی سرسبز و شاداب ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ روضۃ الصفا جلد اول صفحہ نمبر 27۔ علامہ مجلسی بحوالہ علی بن ابراہیم قمی رقم طراز ہیں کہ جس وقت حضرت ہود کی بددعا سے قحط نے زور پکڑ لیا، کسی ملک کے ایک گروہ نے حضرت ہود کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ وہ گروہ
انتہائی پریشانی کی حالت میں حضرت ہود کے مکان میں آیا اور دق الباب کیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک سفید سر اور یک چشم عورت برآمد ہوئی۔ اس گروہ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم حضرت ہود کو تلاش کرنے آئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا انہیں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم قحط زدہ ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ حضرت ہود سے درخواست کریں اور وہ دعا کریں خشک سالی دور ہو جائے۔ اس عورت نے جواباً کہا کہ ہود میں اگر یہ صلاحیت ہوتی تو وہ خود اپنی زراعت کو خشک ہونے سے کیوں نہ بچا لیتے۔ ان لوگوں نے کہا کہ خیر اس بات کو جانے دیں، ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ اس نے کہا کہ فلاں مقام پر ہیں اور اپنے کھیتوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اس جگہ پہنچے اور ان سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت ہود نے نماز پڑھ کر دعا کی اور کہا کہ جاؤ تمہاری مصیبت ٹل گئی۔ وہ رخصت ہو کر جانے سے پہلے عرض پرواز ہوئے کہ اے حضرت، ہم لوگ جب آپ کے مکان پر پہنچے تو ایک بوڑھی عورت نے آپ کے خلاف اس طرح کی بات کی تھی، آخر وہ کون ہے؟ حضرت ہود نے فرمایا کہ وہ میری بیوی ہے۔ ان لوگوں نے تعجب کے ساتھ پوچھا کہ اے حضرت یہ برائی کیوں کر رہی تھی؟ حضرت ہود نے فرمایا کہ خدا نے جتنے مومن پیدا کیے ہیں ان سب کے لیے ایک نہ ایک دشمن ضرور ہے جو اسے اذیت دیتا ہے۔ میری بیوی میری دشمن ہے جو میرے لیے باعث اذیت ہے۔ سنو میں اس کی طول عمر کی دعا کرتا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے پھر پوچھا کہ جب وہ آپ کی دشمن ہے تو آپ اس کے طول عمر کی دعا کیوں فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میرا دشمن میرے قبضے میں ہو۔ الغرض قحط نے شدت اختیار کر لی اور ایسی حالت ہو گئی کہ کسی ایک کے بھی بچنے کا امکان نہ رہا، تو ان لوگوں نے اپنی روایت سابقہ کے مطابق مکہ جا کر دعا کا پروگرام مرتب کیا۔ مکے میں اس وقت کعبہ محترم اگرچہ ظاہر اور نمایاں نہ تھا، لیکن اس مقام پر ایک سرخ ٹیلہ موجود تھا اور وہی لوگوں کا مشکل کشا سمجھا جاتا تھا۔ قطع نظر اس کے کہ وہ لوگ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، کس مسلک پر گامزن ہیں، خدا کو مانتے ہیں یا بت پرستی کرتے ہیں، خدا بھی ان کی سن لیتا تھا۔ بنا بری ان لوگوں نے معززین کا ایک وفد مرتب کیا جو باروایت تبری لقمان بن لقم، مرشد بن سعد، رفیل بن عمرو پر مشتمل تھا، اور باروایت روضۃ الصفا اور کشف الغمہ اور عجائب القصص، فیل بن عمر، لقمان بن عاد، لقم بن حلال، مرشد بن عقیل، سعد بن لہیکہ، ابن الخیری اور 70 افراد پر مشتمل تھا، اور فیصلہ کیا کہ یہ لوگ وہاں جا کر معاویہ بن بکر شریف مکہ اور رئیس قوم کے وہاں قیام کریں اور عذاب کے ٹلنے کی دعا مانگیں۔ وہاں اس زمانے میں املاق یا املیق بن لاد بن سام کی اولاد آباد تھی جنہیں عمالقہ کہا جاتا تھا۔ معاویہ بن بکر اسی قوم کا سردار تھا اور یہ سب بھی قوم عاد ہی سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ لوگ جب اپنی منزل سے جو باروایت تبری مکے سے 3 دن کی راہ پر تھی روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچے اور معاذ بن بکر رئیس مکہ نے ان کی آؤ بھگت کی تو یہ بہت خوش ہوئے۔ شریف مکہ نے ان کی خاطرداری اپنی روایات کے مطابق بڑے اہتمام سے کی۔ بہترین کھانے اور تعیش کے تمام اسباب کے ساتھ ان کی خدمت کے لیے بہترین لڑکیاں اور ان کی خوش طبعی کے لیے بہترین گانے والیاں مقرر کر دیں۔ انہیں جب بہترین چیزیں نصیب ہو گئیں تو یہ لوگ اپنے مقصد کو فراموش کر بیٹھے اور شب و روز عیش و عشرت میں گزارتے رہے، یہاں تک کہ باروایت روضۃ الصفا 1 ماہ، باروایت تبری 3 ماہ گزر گئے۔ ان کی موجودہ حالت سے رئیس مکہ بہت زیادہ متاثر ہوا، لیکن وہ اصول مہمان نوازی کے مطابق کچھ بول نہ سکا۔ اسے اس امر کا دکھ تھا کہ قحط میں مبتلا لوگ اپنی جانیں گنوا رہے ہیں اور ان کی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ دعا کریں گے اور ان کی بلا ٹلے گی، لیکن یہاں کچھ اور ہی رنگ ہے۔ نہ کوئی ان لوگوں کو یاد کرتا ہے، نہ دعا کے لیے حرم مقدس کی طرف جاتا ہے۔ بالآخر اس نے کچھ اشعار کہے جو قوم عاد کی حالیہ افتاد سے متعلق تھے اور جن میں طلب بارہ کے لیے نمائندوں کو بھیجنے کا ذکر تھا، اور ان اشعار کو گانے والیوں کے حوالے کر دیا۔ گانے والیوں نے جب حسب معمول ان کے سامنے گانا شروع کیا تو اسی سلسلے میں شریف مکہ کے اشعار بھی پڑھ دیے۔ ان اشعار کو سنتے ہی سب کے کان کھڑے ہوئے اور سب ہوش میں آ گئے، آپس میں کہنے لگے کہ ہم کس لیے آئے ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں۔ آخر ندامت نے ان کی گردنیں جھکا دی اور یہ لوگ دعا اور قربانی کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب یہ مقام کعبہ کی طرف چلے
تو باروایت روضۃ الصفا مرشد بن سعد جو تقیہ میں تھا، اور باروایت تبری مرثد اور لقمان جو چھپے ہوئے مسلمان تھے، قیل بن عمرو سے کہنے لگے کہ سنو، جب تک تم خدا کے رسول کو نہ مانو گے تمہاری دعا قبول نہ ہوگی، چاہے تم دعا میں زمین اور آسمان کی کلابے ہی کیوں نہ ملا دو۔ پھر اسی سے متعلق کچھ ارشاد بھی پڑے، جس سے قوم عاد کے نمائندوں کے سردار قیل بن عمر نے سمجھا کہ یہ مسلمان ہیں، بنا بری اس نے ان کو اپنی جماعت سے علیحدہ کر دیا اور خود مقام کعبہ پر جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے اپنے گروہ سمیت خدا کو مخاطب کر کے باران رحمت کی دعا کی اور قحط سے نجات کی درخواست کی۔ مرثد اور لقمان جو در پردہ مسلمان تھے، انہوں نے بھی بارگاہ خداوندی میں عرض کی، میرے مالک ہم مسلمان ہیں اور ہماری قوم کافر ہے، اور قیل بن عمر وغیرہ انہی کے نمائندے ہیں۔ حضرت ہود کی صحیح بلیغ کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے۔ پالنے والے تو ان کی ایک نہ سن۔ آواز آئی کہ تم لوگوں کی دعا قبول ہو گئی اور ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد افق آسمانی پر گھٹا نمودار ہوئی اور ابر کے 3 ٹکڑے بساط آسمانی پر پھیل گئے، جن میں ایک سفید، دوسرا سرخ اور تیسرا سیاہ تھا۔ پھر آسمان سے ایک آواز آئی، اے عقیل، ان 3 ابر کے ٹکڑوں میں سے ایک کو اختیار کر۔ قیل نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ ابر سیاہ میں پانی ہوتا ہے، سیاہ بادل کو ترجیح دی اور اسی کو اختیار کیا۔ اس کے اختیار کرتے ہی غیبی آواز آئی کہ اے قیل، تو نے ایسے ابر کو اختیار کیا اور چنا ہے جو کہ خاکستر سے پر ہے اور جس میں ہلاک کرنے والی ریت ہے۔ اب قوم میں عاد تباہ و برباد ہو جائے گی اور ایک بھی باقی نہ بچے گا۔ اس کے بعد مرسل الریاح نے اس لقائے ابر سیاہ کو قوم عاد کی ہلاکت کے لیے بجانب احقاف روانہ کر دیا۔ ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا ابر سیاہ جب مکے سے چل کر قوم عاد کے حدود کی فضا میں پہنچا، سب خوش اور مسرور ہو گئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ ہمارے فرستادہ نمائندوں کی دعائیں قبول ہو گئیں اور ابر سیاہ بھیج دیا گیا ہے، اب ہماری مشکل ٹل جائے گی اور ہماری دشواری ختم ہو جائے گی۔ یہ خوشیاں منا ہی رہے تھے کہ ایک عورت مہدود نامی کی نگاہ ابر کی گہرائیوں میں گئی اور وہ چلائی اور چلا کے بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ یہ ابر جسے تم رحمت کی نشانی سمجھ رہے ہو، یہ عذاب کا پیغام ہے۔ اس نے کہا، میں نے ایسی سخت محیط صورتیں دیکھی ہیں جو دل کو دہلا دینے والی ہیں۔ اے قوم والوں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ یہ ابر عذاب ہے۔ اسے وہ لوگ کھینچ کر لا رہے ہیں جن کی شکلیں سخت ڈراؤنی ہیں، اور مجھے اس ابر میں آتش درخشندہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر تمام لوگ تھر تھرا اٹھے اور ان کی کشت امید پر یاس کی بارش ہو گئی اور ان کی تمناؤں پر اوس پڑ گئی۔ حضرت ہود نے جب یہ ابر سیاہ پر نظر ڈالی تو سمجھ گئے کہ عذاب علیم کا مقدمہ عظیم آ گیا ہے۔ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو، جن کی تعداد باروایت روضۃ الصفا 4000 تھی، کو لے کر ایک طرف روانہ ہو گئے، اور انہوں نے ان کے بچاؤ کے لیے اپنی انگلی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا اور ان لوگوں سے کہہ دیا کہ کوئی اس دائرے سے باہر اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ نہ نکالے۔ حضرت ہود کی حفاظتی تدبیر کی تکمیل کے فوراً بعد باد سراسر، جسے باد عقیم بھی کہتے ہیں، چل پڑی، جو ابر سیاہ میں سوئی کی ناکیں یہ حلقہ انگشتری کے برابر سوراخ سے نکلی تھی۔ اس ہوا میں اتنی شدت تھی کہ اس سے کسی کا بچنا کا سوال ہی نہ تھا۔ یہ ہوا اس طرح چلی کہ اس نے تمام مکانات، تمام باغات، تمام مویشی اور تمام انسانوں کو زمین سے اٹھا کر بلندی سے اس طرح پھینکا کہ سب معدوم ہو گئے۔ یہ ہوا 8 دن اور 7 رات مسلسل چلتی رہی۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ باد سرسر کے آنے سے پہلے خدا نے ان پر چیونٹیوں کا عذاب نازل کیا تھا۔ وہ چیونٹیاں ان کے گوشت و پوست کو کھاتی تھیں اور ان کے کانوں اور آنکھوں میں گھستی تھیں اور یہ بچا نہ سکتے تھے۔ ان ایام کو باروایت ایام عجوز بھی کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ ہوائیں شدید چل رہی تھی، ایک بوڑھی عورت ایک غار میں چھپ گئی تھی، لیکن عذاب کے آخری دن ہوا اسے اس غار سے برآمد کر کے بلندی پر لے گئی اور وہاں سے زمین پر پھینک کر ہلاک کر دیا تھا۔ مورخین کا بیان ہے کہ قوم عاد عذاب آ جانے کے بعد سے کسی طور بچ نہ سکی، غاروں میں بھی پناہ لی، دیواروں کا بھی سہارا لیا، اپنے پیروں کو زمین میں گاڑا، غرض یہ کہ کسی صورت سے اپنے آپ کو بچا نہ سکی، بالآخر تمام کے تمام افراد ہلاک ہو گئے۔
اسی قوم میں عاد کے نمایاں لوگوں میں ایک رئیس بھی تھا جس کا نام باروایت مجلسی و علبی خلجان تھا۔ اس نے ایک نہایت زبردست غار زمین کی گہرائی میں تیار کیا تھا اور وہ اسی میں چھپا بیٹھا اپنی قوم کی تباہی کا مرثیہ پڑھ رہا تھا۔ نزول عذاب کے 5ویں دن جب حضرت ہود کو اس کی پوشیدگی کا حال معلوم ہوا تو وہ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ تم نے اپنی قوم کی تباہی اپنے آنکھوں سے دیکھ لی ہے، تمہارے لیے اب بھی موقع ہے، تم خدا پر ایمان لاؤ اور اپنی جان بچا لو۔ اس نے حضرت ہود کی دعوت کو پھر ٹھکرا دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے غار میں اس کے ہمراہ اور بھی کئی آدمی تھے اور حضرت ہود نے سب کو دعوت وحدانیت دی تھی، مگر کسی نے ایک نہ سنی۔ بالآخر عذاب کے 6 دن صبح کے وقت بات سر اس غار میں داخل ہو گئی اور اس نے ان لوگوں کو وہاں سے باہر نکال کر زمین سے بلند کیا اور کافی بلندی سے انہیں پھینک کر ان کے جسم کے ذرات کو منتشر کر ڈالا۔ یہ سب ختم ہو گئے لیکن خلجان کو خدا نے باقی رکھا۔ اس واقعے کے دوسرے دن حضرت ہود پھر اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے ایمان لانے کو کہا، مگر اس نے ان کی بات نہ مانی۔ آخرکار عذاب کے 7ویں دن خلجان بھی ہلاک ہو گیا۔ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ ایام عذاب میں حضرت ہود تمام مسلمانوں کو لے کر ایک قریبی جزیرے میں چلے گئے تھے جہاں ان لوگوں کو ہوائے عذاب مانند نسیم سحری محسوس و معلوم ہوتی تھی۔ عجائب القصص صفحہ نمبر 75۔ مورخین کا بیان ہے کہ قوم عاد کی تباہی کی اطلاع ان لوگوں کو نہ ہوئی تھی جو مکہ معظمہ میں نمائندگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ وہ مثل سابق مقام میں دعا میں قیام پذیر تھے کہ ایک شتر سوار ان کے وطن سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ ان لوگوں نے اس سے قوم عاد کی حالات دریافت کیے تو اس نے ساری داستان غم بیان کر دی۔ یہ لوگ سخت حیران و پریشان ہوئے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرنے لگے کہ ہوا سو ہوا، اب ہم کو تو حیات ابدی دے دے۔ ندائے غیبی آئی کہ اس دنیا میں حیات ابدی کسی کو نہیں مل سکتی، البتہ تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں عمر طویل دی جا سکتی ہے اور آخر میں مرنا ہی ہوگا۔ یہ سن کر ان لوگوں نے دعا کی کہ ہمیں بھی ہماری قوم سے ملحق کر دے، چنانچہ ہوا کا ایک جھونکا آیا اور اس نے انہیں ہلاک کر ڈالا۔ روضۃ الصفا، کشف الغمہ، عجائب القصص۔ تبری میں ہے کہ وہ پہلے بندر بنا دیے گئے، اس کے بعد ہلاک کر ڈالے گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ہود قوم عاد کی مکمل تباہی و بربادی کے بعد باروایت حضرموت میں مقیم ہو گئے، لیکن اکثر روایت کی بنا پر وہ اپنے ایمانداروں سمیت مکہ معظمہ چلے گئے اور وہیں تا آخر مقیم رہے۔ مورخ تبری کا بیان ہے کہ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد یارب بن قحطان بن شالق بن ارفخشد بن سام بن نوح جو کہ یمن میں مقیم تھے، وہ اپنے مادی بھائیوں جراحم، نعمان مطلمس، عاصم تامی، غاصب، حمیر، سیاہ اور حسین کو لے کر ان کی جگہ پر چلے گئے اور اس مقام کو از سر نو آباد کیا۔ تاریخ تبری۔ اور مورخ یعقوبی کا بیان ہے کہ قوم کی تباہی کے بعد اس جگہ نمود بن جازر بن سمود بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد آباد ہوئی جن کی ہدایت کے لیے بعد میں حضرت صالح مبعوث کیے گئے۔ تاریخ یعقوبی۔ مورخ تبری کا بیان ہے کہ قوم عاد کو عاد اولیٰ اور قوم سمود کو عاد ثانیہ کہتے ہیں۔ اولیٰ کی ہدایت کے لیے ہود اور ثانیہ کی ہدایت کے لیے صالح آئے۔ عاد و سمود چچا زاد بھائی تھے۔ تاریخ تبری۔ باغ ارم یا جنت شداد۔ مورخین کا بیان ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی ایام زندگی گزر ہی رہے تھے کہ قوم عاد میں خود عاد کے 2 بیٹے شدید و شداد سطح ارضی پر بامقام ملک شام شاہانہ شان و شوکت کے ساتھ ابھرے، اور ان میں سے شداد نے تو ایسی بلندی حاصل کی کہ جو دعوی خدائی پر جا کر منتہی ہوئی۔ تفسیر یعقوبی چرخی میں ہے کہ اس نے اپنے جاہ و جلال کے پیش نظر دعوی خدائی کیا تھا۔ کتاب سراج القلوب مولفہ علامہ ابو نصر غزنوی کے صفحہ نمبر 91 میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ شداد نے دعوی خدائی کیا تھا۔ مولانا ہروی اور مورخ تبری رقم تراز ہیں کہ شدید و شداد 2 حقیقی بھائی تھے۔ ان کا باپ عاد بن املاح تھا اور خواہر زادہ زحاق بادشاہ تھا۔ یہ بڑی سلطنت کے مالک تھے۔ ان کا پایہ تخت ملک شام تھا۔ ان کی حکومت رابع مسکون کے غالب اقطا پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے زیر نگی بساط ارضی پر 260 بادشاہ تھے۔ شداد سے پہلے اس کا بڑا بھائی شدید حکومت کرتا تھا اور اپنے عہد کا عادل بادشاہ تھا۔
حضرت ہود شدید کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ مجھے خداوند عالم کا فرمان ملا ہے کہ میں تجھ سے ایمان لانے کو کہوں، اس لیے میں آیا ہوں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ شان و شوکت عارضی ہے، موت سے کسی کو نجات نہیں، عالم آخرت کی زندگی جاودانی ہے۔ تجھے چاہیے تھا کہ خداوند وحدہ اور یکتا پر ایمان لا اور اپنی آخرت بنا لے۔ اس نے ایمان لانا قبول نہ کیا اور وہ عالم کفر ہی میں 7 سال حکومت کرنے کے بعد فوت ہو گیا۔ شدید کے مرنے کے بعد اس کا بھائی شداد تمام سلطنت کا واحد بادشاہ قرار پایا۔ مجموع البحرین میں ہے کہ شداد ساری دنیا کا بادشاہ بن گیا تھا۔ عجائب القصص میں ہے کہ شداد نے مغرب و مشرق پر ظلم و جور، قہر و غضب کے ذریعے سے قبضہ کر لیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ کیمیا گر تھا اور سارے عالم ارضی پر چھایا ہوا تھا۔ حضرت ہود کو فرمان خداوندی پہنچا کہ تم جا کر شداد کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ حضرت ہود فرمان ایزدی پاتے ہی دربار شداد میں پہنچے اور اس سے فرمایا کہ خداوند عالم نے تقریباً 1000 سال کی تجھے عمر دی اور 1000 خزانے دیے، تو نے 1000 خوبصورت لڑکیوں کے نکاح کیے اور 1000 لشکریوں کو شکست دے کر یہ فروغ کیا ہے۔ یہ ظاہر ہے اگر خداوند عالم کی طرف سے تجھ پر احمال کی نظر نہ ہوتی تو کسی صورت سے اتنی سرفرازی اور بلندی حاصل نہ کر سکتا اور نہ یہ نعمتیں تجھے مل سکتی۔ اب تیرے لیے سزاوار ہے کہ خدائے برتر کے سامنے سر نیاز جھکا دے اور اس کی ربوبیت کو مان کر اس کا مطیع و فرما بردار بن جا۔ اور سن، خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تو ایمان لے آیا تو قیامت کے دن تجھ سے حساب و کتاب نہ لیا جائے گا اور تجھے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے تمہاری جنت کا حال معلوم ہے، میں خود اس دنیا میں اس قسم کی جنت بناؤں گا۔ تبری اور روضۃ الصفا میں ہے کہ حضرت ہود نے جب شداد کو ایمان لانے کے لیے کہا تو اس نے پوچھا کہ اگر میں اپنی جبروت کے ساتھ تمہارے خدا پر ایمان لاؤں تو تمہارا خدا مجھے کیا دے گا؟ حضرت ہود نے فرمایا کہ تجھے یہاں جو کچھ دیا ہے اس میں اور اضافہ کرے گا اور تیرے مرنے کے بعد تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اس نے دریافت کیا کہ جنت کیا چیز ہے؟ حضرت ہود نے جنت کی ثنا و صفت اور اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ شداد بولا کہ یہ تو کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے میں اپنی جادہ سے ہٹ کر اس زمین پر باغ ارم لگاؤں گا اور تعمیر جنت کا گل کھلاؤں گا۔ حضرت ہود پیغام خداوندی پہنچانے کے بعد واپس تشریف لے آئے اور شداد تعمیر جنت کی طرف متوجہ ہو۔ جنت کی تعمیر۔ اس نے سب سے پہلے اسباب فراہم کرنا شروع کیے اور اس کے لیے زحاق بادشاہ، جس کی حکومت باروایت تبری، تبرستان، گرگان، خراسان سے ہندوستان تک پھیلی ہوئی تھی، نیز ان تمام بادشاہوں کو جو اس کے زیر اثر اور ماتحت تھے، جن کی تعداد 260 یا باروایت 400 تھی، لکھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ جس قدر سونا چاندی، جواہرات، زبرجد، مرجان، یاقوت، ہیرے، نیز مشک، عنبر کا کافور، غرض یہ کہ جو چیز بھی تعمیر جنت کے لیے درکار ہے سب کی سب فراہم کرے اور اسے دارالسلطنت شام میں بھیجنے کا حکم دیا۔ چنانچہ دنیا کے تمام خزانے، تمام دفینے اور تمام جواہرات اور ہر قسم کے خوشبو اور ان کے درخت سب شام میں جمع کر دیے گئے۔ اسباب فراہم ہو ہی رہے تھے کہ اس نے اپنے ارکان دولت سے کہا کہ میرے ہمراہ چلو تاکہ دنیا کے ہر گوشے میں چکر لگا کر دیکھیں کہ جنت کے لیے مناسب کون سا مقام ہے۔ چنانچہ یہ جب اپنے قریبی علاقے یعنی عدن پہنچے تو وہیں فیصلہ کیا کہ جنت کی تعمیر اسی جگہ مناسب ہے۔ تبری میں ہے کہ معین مقام کے لیے اس نے 8 ایسے افراد کو جو اس کے لیے موضوع اور مناسب تھے اطراف عالم میں روانہ کر دیا۔ وہ لوگ تمام دنیا کا چکر لگا کر جب عدن میں پہنچے تو انہوں نے تمام مقامات پر یہاں کی سرزمین کو ترجیح دی۔ عجائب القصص میں ہے کہ مقام جنت کے معین کے لیے 100 افراد متعین کیے گئے۔ اسباب کے فراہم ہونے اور مقام کے متعین کے بعد شداد نے 3000 ایسے ماہرین فن کو مہیا کیا جن کے ہر فرد کے تحت 100 مزدور متعین کیے گئے۔ پھر نہایت وسیع و عریض 4 دیواری بنائی گئی جو بلندی میں سربفلک تھی۔ اس دیوار میں 1 اینٹ سونے کی اور 1 چاندی کی لگائی گئی۔ پھر اس کے اندر عجیب و غریب قسم کے باغ کی تعمیر و تشکیل کی گئی جو سونے سے بنایا گیا تھا اور تمام جواہرات اس میں ٹکے ہوئے تھے اور وہ اس طرح ٹاکے گئے تھے کہ ان کا نکالنا دشوار تھا۔
اس کے کھمبے بلور کے بنائے گئے اور نہریں جاری کی گئیں جن میں سنگریزوں کے بجائے جواہرات رل رہے تھے۔ پھر چار دیواری کے اوپر 1000 قصر تیار کیے گئے جن کے ستون زبرجد سبز اور یاقوت کے بنائے گئے۔ قصروں میں جواہرات کے غرفے بنائے گئے اور 12,000 کنگرے لگائے گئے۔ پھر باغات یعنی درخت لگائے گئے جن کے تنے سونے اور چاندی کے تھے اور شاخیں یاقوت کی، پتے زمرد اور زبرجد سبز کے لگائے گئے اور شگوفے چاندی اور دیگر مناسب جواہرات کے بنائے گئے۔ پھر ان درختوں میں میوہ دار درخت جمائے گئے جن سے مختلف قسم کے میوے پیدا ہونے لگے۔ اس میں جو نہریں جاری کی گئیں وہ پانی، دودھ، شہد اور شراب کی تھی۔ پھر اس بہشت عارضی میں 4 میدان بنائے گئے جن میں بہترین قسم کے درخت میوے دار لگائے گئے اور ہر میدان میں 1 لاکھ کرسیاں سونے اور جواہرات سے مرتب کی ہوئی بچھائی گئیں اور ہزاروں قسم کے کھانے کا انتظام کیا گیا اور حور و غلمان کی جگہ اطراف عالم سے جمع کی ہوئی حسین ترین لڑکیاں اور حسین ترین لڑکے فراہم کیے گئے۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ اس باغ میں سونے کے درخت تھے جن میں مشک و عنبر سمویا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تھی تو خوشبو پھیل جاتی تھی اور اس قصر میں مٹی کے بجائے زعفران اور عنبر مٹی کا کام دیتے تھے۔ طبری میں ہے کہ جب سورج نکلتا تھا تو لوگوں کی آنکھیں خیرہ ہونے لگتی تھیں۔ عجائب القصص میں ہے کہ اس جنت کی بلندی 300 گز تھی اور اس کی تیاری میں 300 سال لگے تھے۔ طبری اور روضۃ الصفا میں 500 سال مرقوم ہے۔ مجموع بحرین میں 300 سال تیاری کے اور 900 سال شداد کی عمر کے لکھے ہوئے ہیں۔ کتب اکمال الدین میں ہے کہ اس جنت کے تمام قصور زبرجد کے کھمبوں پر بنائے گئے تھے۔ قصص الانبیاء جزائری میں ہے کہ اس جنت کے تمام قصور زبرجد کے کھمبوں پر بنائے گئے تھے۔ قصص الانبیاء جزائری میں ہے کہ یہ جنت جب 300 سال میں تیار ہوئی اور اس کی اطلاع شداد کو دی گئی اور تفصیل بتائی گئی تو اس نے کہا کہ جاؤ اور اس کے گرد ایک قلعہ بناؤ اور اس کے گرد 1000 عمارتیں تعمیر کرو اور ان پر جھنڈا نصب کرو اور ان محلوں میں ہمارے 1000 وزیروں کو رکھنے کا بندوبست کرو۔ وہ لوگ واپس آئے اور آ کر 10 سال میں اس کی تعمیر کی۔ تواریخ میں ہے کہ جب جنت شداد بالکل مکمل ہو گئی تو شداد کو اطلاع دی گئی۔ شداد حضرموت میں رہتا تھا۔ اس نے اپنے ارکان دولت اور 200 وزیر اور 30,000 افراد کو لے کر اپنی تعمیر کی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے چلا۔ ایک روایت کے بنا پر جب ایک شبانہ روز کی راہ رہ گئی تو راستے ہی میں فوت ہو گیا اور دوسری روایت کے بنا پر وہ جنت کے دروازے پر فوت ہوا۔ علامہ عبد الواحد حنفی رقم طراز ہیں کہ شداد اپنے پورے جاہو حشم کے ساتھ اپنی تیار کرائی ہوئی جنت کی بیرونی 4 دیواری میں داخل ہوا۔ اس کے ہمراہ جو لوگ تھے ان میں سے 200 خصوصی افراد اس کے ہمراہ ان 4 میدانوں تک گئے جو پہلی 4 دیواری کے اندر تھے۔ شداد ان کو وہاں چھوڑ کر ایک شخص کو ہمراہ لیے ہوئے جنت میں داخلے کے لیے آگے بڑھا۔ جب ڈیوڑی کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے۔ پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ملک الموت ہوں۔ کہا تو یہاں کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا تیری روح قبض کرنے۔ شداد نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آؤں۔ اس نے کہا خدا کا حکم نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں تھا اور ایک ڈیوڑی پر کہ ملک الموت نے روح قبض کر لی۔ اس کے بعد جبرائیل نے ایک مہیب آواز بلند کی جس کی وجہ سے اس کے تمام ہمراہی فوت ہو گئے اور بہشت شداد زمین میں غائب ہو گئی۔ مولانا فرمان علی حاشیہ قرآن مجید کے صفحہ 946 پر لکھتے ہیں کہ اس جنت شداد کو باغ ارم اس لیے کہتے ہیں کہ شداد نے اس کا نام اپنے دادا ارم بن سام بن نوح کے نام پر رکھا تھا۔ کتاب اکمال الدین میں ہے کہ یہ جنت خدا سے سرکشی کے طور پر بنائی گئی تھی۔ جملہ مورخین کا اتفاق ہے کہ شداد کے مرنے کے بعد اس کی تعمیر کردہ جنت غائب ہو گئی۔ علامہ ابو نصر بن محمد تحریر فرماتے ہیں کہ جب دنیا کا عہد آخر آئے گا تو خداوند عالم اس باغ ارم کو حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کے لیے ظاہر فرمائے گا۔ حضرت ہود کی اولاد اور ان کی جانشینی۔ علامہ اربیلی کا بیان ہے کہ حضرت ہود کے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک کا نام قانے اور دوسرے کا کہتان تھا۔ باروایت یعقوبی یہ بیٹے اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت ہود کی عمر 34 سال کی تھی۔ جب قانے چونکہ کہتان سے بہت زیادہ فائق تھے اور ان کی پیشانی میں نور کوکب نبوت درخشندہ تھا، اس لیے حضرت ہود نے ان کو اپنا جانشین بنا دیا۔
تاریخ یعقوبی کے صفحہ نمبر 12 میں ہے کہ حضرت ہود نے کانی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ روایت علامہ مجلسی اور علامہ بہائی اس جانشینی کا تقرر 18 ذی الحج کو عمل میں آیا تھا۔ جناب قانی حضرت ہود کے جانشین ہونے کی حیثیت سے تبلیغ میں مصروف ہوئے۔ ان کے زمان میں ارض بابل بڑی نمایاں حیثیت حاصل کر چکی تھی۔ جملہ اولاد نوح کا وہاں اجتماع تھا اور بے شمار افراد وہاں مقیم تھے۔ اس زمانے میں مالش بن ارم بن سام بن نوح بابل میں قیام پذیر تھے اور وہیں نمرود و جبار پیدا ہوا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے نہروں کو جاری کرنے اور اشجار لگانے اور مکانات بنانے میں بڑی ترقی حاصل کی تھی۔ اسی کے زمانے میں وہ عمارت بنائی گئی تھی جو آسمان سے باتیں کرتی تھی، جسے خدا نے منہدم کر کے انہیں 72 فرقوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ان کی 72 زبانیں بنا دی تھی۔ جب فالق کی عمر 30 سال کی ہوئی تو انہوں نے عروہ بن حلقونی بن اولم بن سام سے نکاح کر لیا، جس سے ارو نامی فرزند ہوا۔ یہ ایسا فرزند تھا جس کی پیشانی سے نور محمدی کی روشنی ظاہر تھی۔ فالق کی عمر جب 230 سال کی ہوئی تو وہ فوت ہو گئے۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے اپنے فرزند ارغو کو اپنا جانشین بنا دیا۔ ان کے انتقال کے بعد ارغو دعوت تبلیغ میں مشغول و مصروف رہے۔ انہی کے زمانے میں نمرود جبار نے سرح کی بنیاد ڈالی اور 67 سال حکومت کرتے رہے۔ پھر جب ارغو کی عمر 32 سال کی ہوئی تو انہوں نے سکن بن سلمہ بن حولیہ سے نکاح کر لیا اور ان کے باطن سے ساروق یا شارق پیدا ہوئے۔ شارق کے علاوہ ارغو کے 4 بیٹے دوسری عورتوں سے پیدا ہوئے جن کے نام یہ تھے: بہران، تاہم، نعمان، تولان۔ پھر جب ارغو کی عمر 309 سال کی ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے شارق کو اپنا جانشین بنا دیا۔ جانشینی کے وقت روایت یعقوبی شارق کی عمر 74 سال کی تھی۔ یعقوبی کی اصل عبارت یہ ہے: جب ارغو کی وفات کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سروق کو اپنا جانشین بنا دیا اور 200 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ارغو کی وفات کے بعد شارق تبلیغ اسلام کرتے رہے۔ ان کے زمانے میں بت پرستی فروغ پا گئی تھی۔ کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کو، کچھ چاند کو، کچھ پرندوں کو، کچھ پتھروں، کچھ درختوں کو، کچھ پانی، کچھ ہوا، اور رواج پکڑ گیا کہ جو شخص ان میں سے مرتا تھا اس کے نام پر بت بنا لیے جاتے تھے جن کے سہارے سے شیطان ان کو گمراہ کرتا تھا۔ جب شارق کی عمر 30 سال کی ہوئی تو انہوں نے تملکہ بنت مراخل بن اولم بن سام بن نوح سے نکاح کر لیا جن کے باطن سے ناہور پیدا ہوئے۔ ابن واضح کا بیان ہے کہ ناہور کی ولادت اس وقت ہوئی تھی جب شارق کی عمر 130 سال کی ہو گئی تھی۔ پھر جب ان کی عمر 230 سال کی ہوئی تو انہوں نے ناہور کو اپنا جانشین بنا دیا۔ جب ساروق کی وفات کا زمانہ آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے ناہور کو اپنا جانشین بنایا اور بتاریخ 3 ماہ آب یوم یکشنبہ انتقال کر گئے۔ ابن واضح کا بیان ہے کہ عہد شارق میں ہی فرعونہ مصر نے فروغ حاصل کیا تھا اور درہم و دینار کے سکے جاری ہوئے تھے۔ ناہور اپنے باپ کی وفات کے بعد تبلیغ اسلام کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی عمر 29 سال کی ہوئی تو انہوں نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کا نام اونی تھا، جس سے تاریخ ازر حمان 3 بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر ناہور 148 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور تاریخ نے 70 سال کی عمر میں تونہ بنت نمرودہ سے نکاح کیا جس سے خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہود کی وفات اور قبر۔ الغرض حضرت ہود جب بروایت ابن واضح اپنے فرزند فالق کو اپنا جانشین بنا چکے اور بروایت روضۃ الصفا ان کی عمر 464 سال کی پوری ہو گئی تو وہ داعی اجل کو لبیک کہہ کر راہی ملک بقا ہو گئے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ حضرت ہود نے شداد کے مرنے سے 400 سال قبل انتقال فرمایا تھا۔ تاریخ یعقوبی میں آپ کی عمر 340 سال مرقوم ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کی عمر 870 سال کی تھی۔ حضرت ہود کے مقامی قبر کے متعلق مورخین اور محدثین میں سخت اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ حضرموت میں دفن ہوئے، ایک روایت میں ہے کہ وہ حضرموت کے ایک سرخ ٹیلے میں دفن ہے، بعض روایت میں ہے کہ وہ حضرموت کے ایک پہاڑ کے غار میں دفن کیے گئے ہیں، وہاں اب بھی ایک عالیشان گنبد بنا ہوا ہے۔ امام ابو اسحاق احمد ابن ابراہیم سلبی ایک روایت کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جب کسی نبی کی امت ہلاک ہو جایا کرتی تھی
اور وہ اپنی ایماندار جمعیت کے ساتھ زندہ رہتے تھے تو وہ مکہ آ کر آخری عمر گزارتے تھے۔ پھر لکھتے ہیں کہ رکن و مقام اور زمزم کے درمیان 99 انبیاء کی قبریں ہیں، جن میں ہود، صالح، شعیب اور اسماعیل شامل ہیں۔ وہب بن مبا کا بیان ہے کہ آپ کا انتقال اس وقت ہوا جب آپ عالم حج میں تھے۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ حضرت ہود مکے میں درندہ اور باب نبی کے درمیان دفن ہیں۔ حضرت علامہ مجلسی کی ایک روایت سے مستفاد ہوتا ہے کہ حضرت ہود مکے میں بامقام حجرہ اسماعیل دفن ہوئے تھے اور بعد میں ان کی لاش حضرت آدم کی لاش کی طرح نجف اشرف میں لا کر دفن کی گئی تھی۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 77 طبع ایران۔ واقعہ منصور اور معتصم کی چاہکنی اور امام موسی کاظم و امام علی نقی کی رہنمائی۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ہود اور قوم عاد کے سلسلے میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب واقعہ تباہی عاد کو ہزاروں سال گزر گئے اور وہ زمانہ آیا جس میں عباسی خلافت کا دور چل رہا تھا اور اسی دور میں منصور عباسی کا زمانہ آیا، تو اس نے علی بن یقین کے ذریعے سے اپنے قصر کے نزدیک ایک کنواں کھودنے کو کہا۔ کنواں منصور کی تا حیات کھودتا رہا لیکن پانی نہ نکلا۔ پھر عہد مہدی عباسی بن موسیٰ برادر علی بن یقین کے ذریعے سے کھدائی ہوتی رہی۔ بالآخر پتھر نکلا جس کو توڑنے کے بعد شدید قسم کی سرد ہوا برآمد ہوئی جس سے لوگ گھبرا گئے۔ مہدی کو خبر دی گئی، وہ بھی حیران ہوا۔ آخرکار حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کو مدینے سے بلایا گیا اور آپ نے فرمایا کہ یہ قوم عاد کے عذاب کی جگہ ہے اور اس میں جو کچھ بھی نمایاں ہو رہا ہے اسی عہد کا بقیہ ہے۔ پھر جب معتصم عباسی کا زمانہ آیا تو اس نے بھی بامقام بطانیہ کنواں کھدوانا شروع کیا۔ جب 300 قامت انسانی کے برابر کھدائی ہو چکی اور پانی نہ نکلا تو اس نے کھدائی بند کرا دی۔ پھر متوکل نے اس کی کھدائی جاری کرائی اور یہاں تک جاری رکھی کہ ایک پتھر برآمد ہوا۔ جب اسے توڑوا دیا گیا تو اس سے ایک ایسی سرد ہوا برآمد ہوئی کہ نزدیک کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے۔ متوکل حیران ہوا، علماء سے مشورہ کیا، وہ بھی لاجواب رہے۔ آخرکار امام علی نقی علیہ السلام کو مدینے سے بلایا گیا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ مقام احقاف ہے، اسی جگہ قوم عاد پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اس عذاب کی تمام تفصیل بیان فرمائی اور متوکل کو تسلی ہو گئی۔ حیات القلوب جلد اول صفحہ 75-76 طبع ایران۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ برائے مہربانی ہمارے اس چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آگے بھی ہماری ویڈیوز آپ کو برابر ملتی رہیں۔